لیکن سوال انہوں نے بہت قیمتی کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ طلبا جو جامعات سے فارغ ہو کر کے یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں، ان کے یہاں منہجی لحاظ سے خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ اخوانیت کی طرف یا غلط مناہج کی طرف مڑ جاتے ہیں یا اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں بنیاد ہے تربیت کی کمزوری کی. ہمارے مدارس میں، ہندوستان کے مدارس میں ایک چیز کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا جانا چاہیے اور محسوس کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی پیمانے پر. وہ یہ ہے کہ طلبا کی منہجی تربیت اور ان کو بڑے علماء کے متون علمیہ سے جوڑنے کی جانب توجہ کرنا، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں اتنی کتابیں ہیں کہ اس کو فلاں مادہ بھی پڑھنا ہے، فلاں زبان بھی پڑھنی ہے، فلاں مادہ بھی پڑھنا ہے. ایک ہی کلاس میں وہ 14 مادے پڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے پاس وقت نہیں. لیکن نئی سوچ اور نئی فکر یہ پیدا ہونی چاہیے ہر ادارے کے ذمہ دار کے اندر کہ طلبا کے لیے چاہے ان کے مناہج دراسیہ میں کچھ غیر ضروری چیزوں کو کم کرنا پڑے، لیکن متون علمیہ سے جوڑنے کے لیے چاہے شام کے وقت میں بڑے علماء کے دروس ریکارڈنگز چلائی جائیں، ان کو کتاب لے کر کے بیٹھایا جائے، ان کو منہج سلف سے متعلق جو مناہج ہیں یا متون علمیہ ہیں ان کے بارے میں عادی بنایا جانا چاہیے. اور بالخصوص شیخین کے متون، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے متون کے بارے میں ان کو اس کا عادی بنانا چاہیے. اس سے ان کی عربی زبان بھی مضبوط ہوگی، ان کی فکر کے اندر بھی قوت آئے گی. جب بچپن سے یہ تربیت ہوگی اور ان کے ذہن و دماغ میں وہ اصول و ضوابط اور مناہج کے وہ نقاط بیٹھے رہیں گے تو وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر یہ کمزوری کم از کم نہیں آئے گی. دوسری کوتاہیاں آئیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے منہج کی برکت سے وہ ان کوتاہیوں سے بھی بچ کر کے اپنی زندگی کو سنبھال لیں گے. اللہ رب العالمین کی ذات سے یہی امید ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے.